Okay, students, today we will discuss about the unit number 1, Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 10th class, an embodiment of justice. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امبوڈیمنٹ مجسمہ ہے آف جسٹس، انصاف کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے. یونٹ نمبر 1 ہے 10th کلاس کا. فرسٹ جی ٹرانسلیشن، فرسٹ پیراگراف سے ہم سٹارٹ کریں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے بعد کوما اور ایس آ جائے تو ان کی لائف کے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف از اے پرفیکٹ ماڈل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل جو ہے نمونہ ہے، اینڈ ایگزامپل اور مثال ہے. فار دا پیپل، ان لوگوں کے لیے ہو وانٹ ٹو اٹین گڈنس، جو اچھائی چاہتے ہیں. اٹین گڈنس، اچھائی چاہنا، پیٹی ہمدردی، اینڈ سکسیس اور کامیابی. ان دیئر انڈیویجول، ان کی سماجی زندگی میں، ایز ویل ایز سوشل لائف، اور جو ہے معاشرتی زندگی میں. پیپل کین سیک لائٹ فرام دا میسج اینڈ گائیڈنس فرام ہز لائف اینڈ achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. People can seek، لوگ روشنی حاصل کر سکتے ہیں from the message، ان کے پیغام سے، and guidance اور رہنمائی لے سکتے ہیں from his life، ان کی زندگی سے. کس کے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں؟ ٹو اچیو پرفیکشن ان مورل، اپنے اخلاقیات کو بہتر بنانے کے لیے، اسپرچولی اینڈ سوشل ایریاز آف لائف، روحانی طور پر اور سماجی زندگی میں بھی. دونوں اطراف سے جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے وہ کیا کرنے کے لیے جی، بہتر بنانے کے لیے وہ گائیڈنس بھی لے سکتے ہیں اور وہ رہنمائی بھی لے سکتے ہیں ان کی، ان کے پیغام سے. He has set very high and noble ideas through his practical example for all mankind to follow in every field of life. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز فکر جو ہے، جو چیزیں جو حدیں محدود کر دی ہیں، جو حدیں جو ہے برپا کر دی ہیں. He has set very high and noble ideas، یعنی کہ انہوں نے ایسے جو ہے کرامات، ایسے جو ہے ایسے کارنامے کر کے دکھا دیے ہیں. تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپل، اپنے خود مثال کے طور پر، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال آپ کے تحت جو ہے انہوں نے ایسے کارنامے کر کے دکھا دیے ہیں. فار آل مین کائنڈ، تمام بنی انہوں انسانی کے لیے، ٹو فالو، اس کے اوپر پیروی کرنے والوں کے لیے. ان ایوری فیلڈ آف لائف، زندگی کے کسی بھی شعبے میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا دیٹ کہ نو ون کوڈ بی مور جسٹ اینڈ equitable دین دا میسنجر آف اللہ Almighty. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کر دیا، پرووڈ، ثابت کرنا، دیٹ کہ نو ون کوڈ بی مور جسٹ اینڈ equitable، کہ کوئی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے علاوہ جو ہے کوئی بھی زیادہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہے. ایز اے ینگ ٹریڈر، ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے، ہی ارن، انہوں نے کمائی، انہوں نے حاصل کی، دا گڈ ریپوٹیشن، اچھی شہرت، آف بینگ این آنیسٹ، ایک دیانت دار کی حیثیت سے. کس کی حیثیت سے؟ بینگ این آنیسٹ، فیئر اینڈ جسٹ بزنس مین، یعنی کہ ایک جو ہے ایماندار، عدل و انصاف کرنے والا، اچھے طریقے سے برتاؤ کرنے والے تاجر کی حیثیت سے انہوں نے اچھی جو ہے وہ عزت کمائی. ہی آلویز ہیڈ فیئر اینڈ جسٹ dealing with all peoples. He always had fear and just dealing with all peoples. وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ جو ہے عدل و انصاف کے ساتھ جب وہ معاملات طے کرتے تو عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلنگ کرتے. when the Kaaba، اچھا آگے دیکھیں. when the Kaaba was being constructed، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، دیر اروز، وہاں پہ امٹا، یا وہاں پہ اٹھ گیا، ٹھیک ہے، اروز رائز کی سیکنڈ فارم ہے. ڈسپیوٹ، ایک استعمال، ڈسپیوٹ مین ایک چھوٹا سا جھگڑا. امنگ جہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ لوگوں کے درمیان موازنے کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر دو لوگوں کے ساتھ موازنہ کرنا ہو تو بٹوین استعمال ہوتا ہے. امنگ دا پیپلس ریگارڈنگ دا بلیک اسٹون، یعنی کہ وہاں پہ ایک جھگڑا جو ہے وہ امٹ آیا، کس کو جی؟ حجر اسود کو نصب کرنے کے حوالے سے. ہی ایڈوائز دا موسٹ equitable پلان فار دا سیٹنگ آف دا بلیک اسٹون، انہوں نے
انتہائی بہترین قسم کا جو ہے وہ پلان پروگرام دیا، منصوبہ دیا اس کو جی حجر اسود کو نصب کرنے کے حوالے سے. دس پلیزڈ ایوری ون، ہر کوئی جو ہے اس پیغام سے، اس رہنمائی سے، اس جو ہے پلان سے خوش ہوا. اینڈ سیو دیم، اور وہ بچ گئے فرام اے ٹرائبل کانفلکٹ، ایک قبائلی جھگڑے سے. اب یہاں پہ ہوا کیا تھا بیسیکلی، یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو وہاں پہ جو ہے وہ جھگڑا امٹایا تھا کہ حجر اسود کو جو ہے وہ کون سا قبیلہ جو ہے نصب کرے گا. تو سارے قبیلے کے جو لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے قبیلے کا جو ہے سربراہ وہ کیا کرے جی، وہ اس حجر اسود کو نصب کرے. لیکن در حقیقت جو ہے اگر ایک قبیلہ جو یہ چاہتا تھا دوسرا اس کی مخالفت کرتا تھا. تو اس طرح جو ہے لوگوں میں یہ طے پایا کہ جو سب سے پہلے جو ہے صبح مسجد میں داخل ہوگا تو وہ شخص کیا ہے جی، وہ شخص فیصلہ کرے گا کہ بھئی حجر اسود جو ہے وہ کس نے جو ہے وہ نصب کرنا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے دوسرے دن صبح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو سارے جو ہے بولے، وہ دیکھے آمین اور صادق آ گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے حجر اسود جو ہے وہ ایک اپنی چادر جو ہے نیچے بچھائی اور حجر اسود کو اس کے اوپر اٹھا کے رکھا گیا. اور ساتوں کے ساتوں جو ہے وہ قبیلے کے سربراہان کو کہا کہ ہر جو ہے بندہ جو ہے اس کو پکڑ لے. اور وہ حجر اسود کو اٹھا کر جو ہے خانہ کعبہ کے جو ہے دیوار کے پاس لے کے آئے اور وہاں پہ جو ہے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی دست مبارک سے ہاتھ سے جو ہے وہ وہاں پہ نصب کر دیا گیا. اچھا جی، ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ، مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے ہی ڈیسائیڈڈ، انہوں نے طے کی آل کیسے تمام معاملات آن میرٹ ود جسٹس، یعنی کہ انصاف کے تقاضوں پر، اینڈ ایکویٹی، اور انصاف کے یعنی کہ انصاف کے تقاضوں پر اور انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے، ارسپیکٹو آف کلر، یعنی کہ بغیر رنگ کا امتیاز کرتے ہوئے، کریڈ، ذات اینڈ ریس اور نسل کے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی معاملات ہوتے، چاہے وہ کفار کے تھے، چاہے وہ جو ہے مسلمانوں کے تھے، وہ بغیر نسلی تعصب کے، بغیر جو ہے وہ کلر کو دیکھے، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، چاہے وہ جو ہے وہ کس ذات سے ہے، کس نسل سے ہے، بغیر اس کا امتیاز کیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو ہے وہ فیصلہ فرماتے تھے. ونس اے قریش وومن واز فاؤنڈ گلٹی آف اسٹیلنگ، ایک دفعہ ایک قریش جو ہے وہ چوری، قریشی خاندان کی عورت چوری کے الزام میں پکڑی گئی. سم پیپل، کچھ لوگ، وانٹیڈ، چاہتے تھے، ٹو سیو ہر، اس کو بچانا، فرام پنشمنٹ ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دا آنر آف دا فیملی آف قریش، کیونکہ وہ عورت جو ہے قریشی خاندان کے سے تعلق رکھتی تھی اور اس ٹائم قریش خاندان کی عزت بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جو ہے قریش خاندان کی عزت بچانے کی خاطر جو ہے وہ کیا کرنا چاہتے تھے جی، اس عورت کو جو ہے وہ بچانا چاہتے تھے. دے آسک حضرت عمر اسامہ بن زید ٹو انٹرسیڈ، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اس کی سفارش کریں، ٹو آن ہر بیہاف، اپنے جو ہے بیہاف پر، اپنے بلبوتے پر. حضرت اسامہ ریکویسٹڈ دا ہولی پراؤڈ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکویسٹ کی، التجا کی، ٹو فارگیو ہر، کہ اسے بخش دیا جائے. دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ویری فیورسلی سیڈ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے ساتھ جواب دیا، فیورسلی سیڈ، غصے کے ساتھ. بنی اسرائیل واز ruined because of this، بنی اسرائیلی اسی وجہ سے تباہ ہونا، بیکاز کیونکہ آف ہز، یعنی کہ صرف اسی وجہ سے بنی اسرائیلی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے تھے. دے اپلائیڈ، وہ لاگو کرتے تھے، لا قانون، ٹو دا پور، غریبوں پر، اینڈ فورگیو، اور بخش دیتے تھے، دا رچ، امیروں کو. ڈیورنگ دا سرمن، خطبہ کے دوران، این انصاری، ایک انصاری، سینگ سم مین، ایم ای این مین، دو یا دو سے زیادہ لوگ، ایم این مین، ایک انسان، اسی طرح وہ مین، ٹھیک ہے، ایم ای این مین، دو یا دو سے زیادہ عورتیں، اور وہ مین، ایک یا ایک سے جو ہے ایک عورت. اچھا، این انصاری، سینگ سم مین، ایک انصاری نے کچھ لوگوں کو دیکھا، فرام ٹرائب آف بنو تبا، جو بنو تبا کے قبیلے سے تعلق رکھتے، سٹنگ دیئر اسٹوڈ اپ، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک انصاری جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اسٹوڈ، کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، اپ، اینڈ پوائنٹڈ، اور ان کی طرف اشارہ کیا، ٹوورڈز، ٹھیک ہے، ان کی طرف، دیم، اینڈ سیڈ، اور کہا، او میسنجر آف اللہ، او اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، دیر انسسٹرز، ان کے باؤ اجداد نے، کلڈ اے ممبر آف اور فیملی، ہمارے
خاندان کے ایک شخص کو قتل کیا تھا. وی اپیل ہم التجا کرتے ہیں ٹو یو آپ سے ٹو گیٹ ون آف دیم ہینگڈ کہ ان میں سے کسی ایک کو لٹکا دیا جائے ان ایکسچینج فار دیٹ اس کے بدلے میں. دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائڈ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا دا ریونج بدلہ آف دا فادر باپ کا کین ناٹ بی ٹیکن آن ہز سن اس کے بیٹے سے نہیں لیا جائے گا. دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سو ویل نون فار ہز جسٹس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت ہی مشہور تھے اپنے جو ہے انصاف کی وجہ سے دیٹ ایون حتیٰ کہ دا جویش یہودی who were his better enemies جو ان کے بدترین دشمن تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم brought یعنی کہ bring لانا their suits اپنے معاملات to him حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس and he decided cases in accordance with the Jewish law تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جویش لا کے مطابق جو ہے جو کرسچن تھے ان کے معاملات جو ہے وہ طے کرتے ان کے جو ہے قانون کے مطابق. ہی ویری اسٹرکٹلی فالوڈ دا کمانڈمنٹ آف اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے پیروی کرتے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے حکم کو بڑی جو ہے زور سے مانتے تھے بڑی جو ہے پیروی کرتے تھے اسٹرکٹلی. اچھا اف دے کم یہ صورت ہے ٹھیک ہے سورہ ہم if they come to you اگر کوئی تمہارے پاس آئے either judge between them ان کے درمیان صلح رحمی کا فیصلہ کرو ٹھیک ہے اور ڈکلائن ٹو انٹرفیئر یا جو ہے اس میں مداخلت نہ کرو ان کو انٹرفیئر کرو نیگلیکٹ کر دو نظر انداز کر دو منع کر دو. if you decline اگر تم منع کر دیتے ہو they cannot hurt you وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے وہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے you in the last ٹھیک ہے وہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے. if you judge اگر آپ انصاف کرتے ہو judge in equity between them ان کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کو برقرار رکھتے ہوئے for God loves those who judge in equity تو اللہ اس انسان کو بہت پسند کرتا ہے جو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے. آگے دیکھیں جسٹس ڈیمانڈ انصاف تقاضا کرتا ہے دیٹ کہ اٹ شوڈ بی اپہیلڈ کہ اسے نافذ کیا جائے ان all the circumstances کسی بھی حالات میں چاہے جیسے بھی حالات ہوں ایون حتیٰ کہ if it goes against one's own self or one's family or relatives حتیٰ کہ یہ آپ کے اپنے مفاد کے ہی خلاف کیوں نہ جا رہا ہو یا آپ کے کسی فیملی ممبر خاندان کے فرد کے یا آپ کے کسی رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو جب آپ اس عہدے پر ہوتے ہیں تو انصاف اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے اپ ہیلڈ کیا جائے اسے نافذ کیا جائے. all of his life حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم sorry all of his life حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم other people's affairs with justice and told his companions to be just حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو ہے وہ لوگوں کے معاملات طے کیا عدل و انصاف کے ساتھ and told his companion اور صحابہ اکرام صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس کی تلقین کی ٹو بی جسٹ کہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے جائیں. It is reported by حضرت علی رضی اللہ عنہ that Allah's messenger said to him حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کہا انہیں جب دو لوگ کم آئے to you تمہارے پاس for judgment انصاف کے لیے never decide in favor of one without hearing of the argument of the other کسی ایک کے خلاف یا کسی ایک کے جو ہے فیور میں کسی ایک کے جو ہے بارے میں جو ہے فیصلہ مت کرو. it is then یعنی کہ کسی ایک کے فیور میں یا کسی ایک کے بارے میں یا کسی ایک کے خلاف فیصلہ نہ کرو دوسرے کے دلائل سنے بغیر. it is then most likely that you will know the truth اور اس طرح پھر جو ہے تم زیادہ بہتر طریقے سے سچ کو ڈھونڈ پاؤ گے سچ پتہ لگ جائے. حضرت معاویہ reported Allah's messenger as saying حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کہا any ruler کوئی بھی کنگ کوئی بھی بادشاہ اور جج اور انصاف کرے گا who closes جو بند کر دے his door اپنے دروازے on the poor غریبوں پر the needy ضرورت مندوں پر and the destitute اور مفلسوں پر God closes his door تو اللہ اپنے دروازے بند کر دیتا ہے on him اس پر when he becomes needy and destitute
جب وہ کیا ہوگا جی، جب وہ ضرورت مند ہوگا اور جب وہ جو ہے مفلس ہوگا. نیڈی ضرورت مند، مفلس ایٹیٹیوڈ مفلس، سوری ڈسٹیٹیوٹ مفلس. اچھا جی 7 دیکھیں. While حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was on his death bed، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری سانسیں جو ہے وہ گن رہے تھے، he proclaimed، انہوں نے اعلان کروایا، if I owed something to anyone، اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہے، یعنی کہ میں کسی کا کوئی قرض دار ہوں، اور if I wrong any person، یا میں نے کسی کے ساتھ برا بھلا کیا ہے، or damage anyone's property or honor، یا میں نے کسی کی جائیداد کو نقصان پہنچایا ہے، my person، میری ذات، my honor، میری عزت، and my property، اور میری جائیداد، اور here یہاں پر موجود ہے، he may take revenge from me، وہ اسی جو ہے وہ مجھ سے لے سکتا ہے بدلہ، from me، مجھ سے، in this world، اسی دنیا. there was complete silence، وہاں پر مکمل طور پر خاموشی چھا گئی. only one person demanded a few dirhams which were paid to him، صرف ایک فرد نے کچھ درہم کا تقاضا کیا جو کہ اس کو اسی وقت جو ہے وہ دے دی. لاسٹ پیراگراف دیکھیں. Allah's messenger proved by his own example that no one could be more just, more firm and just than him. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال آپ کے تحت ثابت کر دیا کہ ان سے زیادہ متقی، پرہیزگار، عدل و انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایون حتیٰ کہ if it was against his own interest، حتیٰ کہ وہ ان کے اپنے مفاد کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، اور the interest of those who were near and dear، near قریبی، dear پیارا، یعنی کہ حتیٰ کہ وہ اپنے کسی جو ہے قریبی اور پیارے کے ہی جو ہے انٹرسٹ کے خلاف کیوں نہ ہو. he decided every cases brought to him، bring کی second form ہے، انہوں نے تمام معاملات جو ہے وہ طے کیے جو ان کے پاس لائے گئے، بائی فرینڈ، جو دوست لے کے، اور فو یا دشمن لے کے، جسٹ انصاف کے ساتھ تقاضا، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ معاملات طے کیے، وداؤٹ فیئر، بغیر ڈرے، اور فیور، بغیر کسی کا ساتھ دیے. آگے یہ لائن ہے جی. A person of such a magnitude transcend and barriers of time and space، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت تھی، یعنی کہ انسانیت کا وہ تاہو جمال تھا. انسانیت کی اگر جمال دیکھا جائے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. نہ آج تک جو ہے وہ کوئی آئے گا اور نہ اس کے بعد جو ہے وہ کسی نے آنا ہے. یعنی کہ ایک ایسا انسان جس نے اس وقت کی تمام جو ہے ٹائم اور اسپیس کی جو ہے باؤنڈریز کو کراس کر دیا تھا. پیپل آل آف ایجز، تمام عمر کے لوگ، کین فائنڈ سم تھنگ، کچھ نہ کچھ لے سکتے ہیں، ان ہز لائف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ٹو پرووائڈ دیم ود گائیڈنس ان دیئر ویریس فیلڈ آف ایکٹیویٹی، وہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رہنمائی ان دیئر ویریس فیلڈ آف ایکٹیویٹی، اپنی جو ہے زندگی کی کسی بھی شعبے میں. The Holy Quran clearly mention، قرآن پاک جو ہے واضح طور پر جو ہے وہ مینشن ہے، قرآن پاک کے اندر یہ جو ہے واضح طور پر مینشن ہے، بتایا گیا ہے، this aspect of his life، ان کی زندگی کا یہ پہلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. we have indeed، بے شک اللہ کے پیغمبر، یعنی کہ we have indeed، بے شک in the messenger of God، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، a good example، ایک بہترین مثال ہے، for conduct، یعنی کہ پیروی کرنے والوں کے لیے، for everyone، سب کے لیے، whose hope is in God، یعنی کہ جن کا جو ہے اللہ پر یقین ہے، and the final day، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے جام ملنے کا، قیامت والے دن کا جو ہے یقین ہے کہ قیامت آنی اور ہم نے جو ہے اللہ کو ملنا ہے. تھیم دیکھیں جی اس کا. Allah's messenger is a great example of all of mankind، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر جو ہے، ایک بہترین جو ہے وہ مثال ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو ہے کس کے لیے؟ تمام مین کائنڈ، انسانیت کے لیے. A number of incident give
ایویڈنس ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جسٹس. کچھ ایکٹیویٹیز جو ہم نے پڑھی ہیں، کچھ جو ایکٹیویٹیز وہ اس چیز کی ثابت کرتی ہیں، جیسے وہ قریشی وومن والی، اور جو ہے مختلف قسم کی جو ہے وہ جسد کو نصب کرنے کے حوالے سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے معاملہ طے کرتے تھے. ہی abided by Allah's command. وہ اللہ تعالیٰ کی پیروی، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق کو منواتے تھے ایون ود نان مسلم، حتیٰ کہ نان مسلم کے اوپر بھی. اینڈ نیور میڈ اینی کانشیس ان امپلیمنٹیشن آف جسٹس. یعنی کہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں آتا تھا جب جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ نہ کرتے. دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلنگ ود نان مسلم is the best example of all follow for the مسلم. اچھا جی، اور ان کا جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی کہ نان مسلم کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرتے جیسے جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے. اور تبھی تو جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نان مسلم کیا کہتے تھے؟ صادق اور آمین.